آج ہم پہلے سپارے کا جو 16 نمبر رکوع ہے اس کا ابتدائی حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ملت ابراہیم سے پھرے مگر وہی ہے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہے۔ تو چونکہ یہ دین محمدی جو ہے یہ دین ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی ہے، اسی میں تھوڑی سی تبدیلی اور ترمیم کر کے جو ہے اس کو شریعت محمدیہ بنا دیا گیا۔ تو اب یہ جو دین ابراہیم ہے یہ دین فطرت ہے، اور اس دین فطرت سے تو ہر سلیم الطبع اور سلیم الفطرت آدمی جو ہے وہ اس پر عمل کرنا چاہے گا، اور اس پر عمل کرنے سے منہ وہی پھیر سکتا ہے اور وہی اس سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے جو بیوقوف ہے، جس کی عقل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اس کی مت ماری گئی ہے اور اس کی جو فطرت ہے وہ مسخ ہو چکی ہے، وہی اس سے پھر سکتا ہے، ورنہ یہ ہر سلیم الطبع آدمی کو یہ دین جو ہے وہ پسند آ جاتا ہے اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا میں سے چن لیا ہے، ان کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے خاص کر لیا ہے، ان کو ہم نے منصب دیا اور انہی کو ہم نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہمارا وہ بندہ ابراہیم جو ہے وہ آخرت میں بھی نیکوکار لوگوں میں سے ہے۔ فقط یہی نہیں کہ دنیا میں ہی اب ہمارے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہے اور وہ ہمارا برگزیدہ بندہ ہے، نہیں، آخرت میں بھی وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا اور ہمارے انعام یافتہ لوگوں میں سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توصیف و سیاناب بیان کر دی تاکہ آپ کا جو دین ہے اس کی اہمیت لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم کے رب نے اس کو حکم فرمایا کہ ہمارے حضور سر جھکا دے، اسلم ہمارے ہاں فرما بردار ہو جا، ہمارے سامنے اپنی گردن جھکا دے، اپنا سر جھکا دے، تو یعنی اسلام لے آ۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں کہ اپنا نفع و نقصان، اپنی خواہش، اپنی رائے، اپنی سوچ کو بالائے طاق رکھ دینا اور اپنی آرزوؤں کو بالائے طاق رکھ دینا اور اپنے رب کے حکم کو سامنے رکھ کے اس پر عمل کرتے رہنا۔ پھر نہ دیکھے کہ اس میں میرا نفع ہے، میرا نقصان ہے، میری اپنی سوچ اور میری رائے کیا ہے، نہیں، بس جو اللہ کا حکم ہے اس پر وہ کار بند ہو جائے اور اسی پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، جب اس کے رب نے اسے کہا کہ اسلم، اسلام لے آ، ہمارے حضور گردن جھکا دے اور ہماری فرما برداری اختیار کر لے، تو قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا، قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی کہ میں جہانوں کے رب کے سامنے اپنی گردن جھکاتا ہوں، میں اس کی فرما برداری اختیار کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے فرما برداری پر اختیار ایسی کی کہ دنیا نے اس کو تسلیم کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے چتا جلائی گئی اور منجلیک میں بٹھا کر اس میں جب پھینکے جانے لگے تو امتحان کے طور پہ جبریل امین آئے تو عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو حکم فرمائیے، ہم حاضر ہیں۔ فرمایا مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو پھر عرض کی کہ حضرت پھر اللہ سے ہی دعا کریں کہ اللہ آپ کو اس آگ سے بچا لے۔ فرمایا جب وہ خود سب کچھ جانتا ہے تو پھر عرض کرنے کی کیا حاجت ہے۔ تو یہاں اصل مقصود امتحان تھا، تو امتحان میں پھر آرزویں نہیں کی جاتی، پھر محبوب کی رضا دیکھی جاتی ہے کہ مالک کس حال میں راضی ہے، پھر بندہ اسی حال میں کیا ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ تو قال اسلمت لرب العالمین، قربان جائیں انہوں نے کہا میں اپنے جہانوں کے رب کے سامنے سر جھکاتا ہوں، اس کے حضور صرف گندہ ہوں اور اس کا فرما بردار۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی کی وصیت کی تھی، اپنے بیٹوں کو بھی یہی کہا کہ تم بھی اللہ کے حضور سر جھکا دو، اس کے فرما بردار ہو جو۔ وَيَعْقُوبُ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت فرمائی تھی۔ تو گویا یہ ایک خانوادہ جو ہے
یہ اللہ کی فرما برداری والا خان وعدہ ہے اور اس کے حضور جھک جانے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور بڑی خوبصورت بات کیا کہا ان دونوں نے اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو؟ کہا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے، یعنی یہی دین جو اسلام ہے اس کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مرنا۔ اب جو نصیحت ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، مختصر سے لفظ لیکن پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں کہ تم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا، موت تمہیں آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر کوئی نہیں ہے، کسی آن کسی لمحے بھی موت آ سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ اپنی زندگی کا جو ہے وہ اسلام کے مطابق گزارنا، کہیں غفلت نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم غفلت کر بیٹھو اور ایمان سے خارج اور ادھر سے موت آ جائے۔ اس لیے یہ جو ایمان کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، ایمان کا دامن نہ چھوڑنا، اس کو یہی اصل ایمان ہی کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے، کائنات کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا بندے کو زمانہ جاہلیت میں جو ہم نے نیک عمل کیے ہیں کیا وہ بھی ہمارے کسی کام آئیں گے؟ تو حضور نے فرمایا تو نے کون سا نیک عمل کیا؟ عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ میں زمانہ جاہلیت میں جو ہے یہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں میں اس سے بڑا نفرت کرتا تھا۔ تو یا رسول اللہ مجھے جب پتہ چلتا نا کہ فلاں بندہ اپنی جو ہے وہ بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگا ہے تو یا رسول اللہ میں ایسا کرتا کہ میں اس کو جا کے کہتا کہ تو اس کے خرچے سے پریشان ہے نا کہ کل اس کا بیاہ کرے گا اور اس کی زندگی کے اخراجات کا تو یہ خرچے میں ذمہ داری لیتا ہوں، تو اس کو جو ہے وہ زندہ دفن نہ کر۔ اور پھر کہتا کہ میں اسے کہتا کہ میں اسے 2 گابن اونٹنیاں کہتے ہیں جو وہ جو بچہ دینے کے قریب ہوں، 2 گابن اونٹنیاں اور 1 اونٹ اس کو میں جو ہے وہ دیتا اور اسے کہتا کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کر۔ تو یا رسول اللہ اس طرح میں نے 365 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس عمل کا بھی مجھے اجر عطا فرمائے گا؟ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا رب نے تجھے اس عمل کا اجر دے جو دیا ہے کہ تجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو ایمان کی دولت جو ہے یہ سب سے قیمتی ترین چیز ہے کہ 365 جو ہے وہ بچیاں زندہ درگور ہونے سے بچائیں کہ 1 اونٹ، اور یہ اگر آج کی ہم کیلکولیشن کریں نا تو یہ اربوں میں روپے جاتے ہیں۔ فرمایا ان اربوں کے بدلے میں اللہ نے اس سے بھی قیمتی ترین چیز تمہیں دے دی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرو تو ایمان کی اسلام کی حالت میں مرو، یعنی زندگی کا لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب بالموت، اور کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی، ان کے پاس موت آ گئی؟ تو اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، آپ کے 12 بیٹے تھے پھر بیٹیاں بھی، تو ان سے جو ہے بیٹوں کو بلا لیا اور ان سے فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ تو انہوں نے اعتراف کیا، وہ کہنے لگے کہ ہمارے پدر بزرگوار ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور جو آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے، معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ آپ کے رب کی، کہ جو نسبت آپ کے ساتھ اس رب کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو کیا کہا کہ ہم آپ کے رب کی اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی جو ہے وہ رب کی عبادت کریں گے۔
الہ واحد، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حضور سرفگردہ ہیں، اسی کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔